الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کا دن اہل اسلام کے دو بڑے دنوں میں سے ہے جس کو اللہ رب العزت نے بطور عید کے اور تہوار اسلام کے مقرر فرمایا. دو عیدیں اہل اسلام کے لیے شریعت نے مقرر کی ہیں. ایک عید رمضان المبارک کے اختتام پر اور ایک عید اس ذوالحج کے مہینہ میں، جس کو یوم النحر، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں. اور دونوں عیدوں میں یوں سمجھ لیں کہ پہلی عید وہ رمضان المبارک کی نعمت کا تشکر ہے، اور یہ دوسری عید حج کا تشکر ہے. حج جیسی نعمت کا یہ شکریہ ہے. دونوں عیدوں میں آپ اگر غور کریں گے تو اس میں توحید کا ایک رنگ نظر آئے گا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں جتنے اعمال بھی ہیں وہ سب کے سب توحید کے مظاہر اور توحید کی عملی شکلیں ہیں. جو رنگ بھی ہو، ہر رنگ میں آپ کو جو اعمال کی روح ہے مسئلہ توحید وہ نظر آئے گا، کیونکہ دین اسلام عبارت ہی ملت توحید سے ہے. تو یہ قربانی، اس میں آپ غور کر لیں
کہ اس قربانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ہر بال اس کے بدلے نیکی ہے۔ آپ دیکھیں ہر روز کسائی ہزاروں جانور ذبح کرتی ہیں، اور اس میں بھی تکبیر وہی پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، وہی تکبیر ہے۔ لیکن ان جانوروں کی یہ فضیلت نہیں، وہ حلال ہو جاتے ہیں تکبیر سے، نام اللہ کا لیتے ہیں، لیکن یہ جو مقام ہے کہ قربانی پر جانور جو ذبح کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بھی اسی تکبیر سے حلال ہوگا جو عام جانور جس تکبیر سے حلال ہوتی ہیں، ذبح ہوتی ہیں، لیکن اس جانور کا مقام اور اس ذبح کی شان یہ کیوں اتنا بڑھ گئی کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی، ہر بال کے بدلے میں نیکی کا مطلب بے شمار نیکیاں، ہر جز پہ نیکی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اگر آپ اس میں غور کریں تو اس کی بنیاد میں اس عقیدہ توحید کا اظہار ہے۔ عقیدہ توحید، اس کے اظہار کی وجہ سے اور اس کا مظہر ہونے کی وجہ سے اس قربانی کا مقام بڑھ گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا شرک دو عنوانوں پہ ہوا، کثرت کے ساتھ شرک۔ ایک غیر اللہ کی پکار، حاجتوں اور مشکلوں میں غیر اللہ کو پکارنا، اور دوسرا غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا۔ اگر آپ ہندو مذہب کا مطالعہ کریں تو ہندوؤں میں قدیم زمانے سے، اسلام سے بھی کئی ہزار سال پہلے، سب سے بڑی رسم تھی قربانی۔ لیکن وہ قربانی کس کے لیے تھی؟ اپنے دیوتا کے لیے۔ اور ہندو مذہب کی بنیاد وہی قربانی تھی غیر اللہ کے نام کی۔ اسی طرح یہود و نصارہ اور آج کے شرک کے مریض کلمہ گو مسلمان، ان کو اگر دیکھیں آپ تو ایک دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوتی، مزاروں کی بھیڑ چڑھتی۔ اتنے ہندوستان کے ہندو اپنے دیوتا کے نام پہ قربانیاں پیش نہیں کرتے جتنے یہ کلمہ گو یہ غیر اللہ کے نام کی قربانیاں، کبھی بکرے، کبھی چھترے، کبھی مرغے۔ اسی طرح پہلے بھی تھا کہ وہ حضرات بھی جو مشرکین عرب تھے، وہ اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ قربانیاں کرتے اور نظر نیاز منت منوتی دیتے،
اور اس کو وہ تقرب سمجھتے اور پھر پکارتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا قربانا آلہا، قربانا آلہا، وہی قربانیاں تقرب تقریب اور اللہ تعالی کا قرب ڈھونڈتے۔ تو اللہ رب العزت نے قربانی کی عبادت خالص اپنی توحید کا مظہر، ہر عبادت مظہر ہے، لیکن یہ جتنا شرک مقابلے میں ہو اور مقابلہ شرک جتنا تکڑا شرک ہو تو اس کے مقابلے میں مظہر بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کہ یہ اس بڑے شرک کا مقابلہ ہے جو مشرک غیر کے نام پر کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے سب سے بڑے فتوے انہی دو چیزوں پہ لگائے جو کسی اور چیز پر اس طرح اور اس طرز کا فتویٰ نہیں ہے۔ ایک غیر اللہ کی پکار پہ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا کافر کون ہے جو اللہ کے سوا کسی نبی ولی پیر فقیر کو پکارتا ہے، اور کس لحاظ سے، کیوں؟ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اس نظریہ سے چاہے امام الانبیاء کی قبر پہ بھی جا کے پکارتا ہے، تو من ازلو، اس سے بڑا کافر اور اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے، وہم عن دعائہم غافلون، وہ جواب کیا دیں، وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتر میں مسئلہ پکار ذکر کرتے ہوئے وہاں ذکر کیا کہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اور یہاں شرک کیا ہے؟ سماع کے عقیدے سے کسی نبی ولی کو سفارشی سمجھ کے پکارنا، یا سماع ما فوق الاسباب، سماع کے عقیدے سے کسی کو حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارنا، یہی ہے اصل شرک۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اسی طرح فرمایا قل انما ادعو ربی، میرے محبوب اعلان کر دو کہ اوے لوگو، انما ادعو ربی، میں محمد مصطفیٰ اپنی ہر مصیبت اور ہر مشکل میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، آگے بلا اشرے کو بھی ہی احدا، حالانکہ سیاق کے مطابق کلمات آنے چاہیے تھے، میں غیر کو نہیں پکارتا، لیکن بات یہ ذکر کروائی گئی کہ میرے پیغمبر فرماؤ میں شرک نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ یہی غیر اللہ کی پکار، یہی شرک ہے۔ اب آؤ دوسری طرف قربانی کا مسئلہ، نظر نیاز کا 4 مقام قرآن مقدس میں اللہ نے ایک بہترین انداز میں ایک ہی ترتیب پر 4 حراموں کو ذکر کیا۔ 4 حراموں کو، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا یہ 4 چیزیں، پہلی چیز مردار جو بغیر ذبح کے مر جائے اور اس پہ تکبیر نہ ہو، وہ جانور حرام۔ والدم، اور بوقت ذبح رگوں سے نکلنے والا خون جس کو دم مسفوح کہتے ہیں، فرمایا وہ حرام۔ اور لحم الخنزیر،
خنزیر کا گوشت وہ حرام، اور چوتھے نمبر پر ما اہلا، ہر وہ جانور، ہر وہ چیز، چاہے جاندار یا غیر جاندار، جو غیر اللہ کی قربانی کے لیے پیش کی جائے، غیر اللہ کے نظر نیاز کے طور پہ پیش کی جائے، قربانی تقرب کے لیے پیش کی جائے، وہ حرام ہے۔ قرآن مقدس کا ایک ضابطہ ہے کہ جب بھی ایک چیز کو مختلف مقامات پہ ذکر کرتا ہے، ایک مضمون کو، تو قرآن ترتیب بدل دیتا ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالی کی خاص حکمت ہے۔ لیکن یہ خاص مضمون 4 مقام پہ ذکر کیا، ترتیب نہیں بدلی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس ترتیب میں بھی کوئی نقطہ ہے۔ باقی آیات جہاں بھی یہ مضمون آیا وہاں ترتیب بدلی، یہاں نہیں بدلی اس مضمون میں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں مقصد ہے ترقی من الادنی الی الاعلی، کہ اس طرز پہ بیان کرنا کہ ہر بعد والا حرام وہ پہلے حرام سے بڑھ کر ہے، پہلے حرام سے بدتر ہے۔ مثلا مردار یہ حرام ہے، لیکن مردار کے چمڑے سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں، باقی کھانا حرام ہے۔ اس سے بڑھ کر خون ہے، لیکن خون کی بعض انواع ہیں اور بعض چیزیں ہیں وہ بھی معاف کر دی گئیں۔ دم مسفوح حرام ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گنجائش رکھ دی، بعض خون بھی وہ جائز قرار دے دیے گئے دم مسفوح کے علاوہ۔ اور تیسرا خنزیر حرام ہے، لیکن خنزیر کا نہ چمڑا استعمال کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ نہ بال استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہڈیاں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی چیز۔ تو اس کو کہتے ہیں نجس العین، انہ رجس، نجس العین اس کو کہتی ہے جس کی ہر جز نجس ہو اور کسی جز سے بھی نفع اٹھانا جائز نہ ہو۔ تو پہلے مردار تھا، مردار کے بعض اجزاء، چمڑا وغیرہ، اس کا استعمال کرنا جائز تھا۔ اس سے آگے دم مسفوح، بہنے والا خون، لیکن آپ دیکھیں گے، آج دیکھ لینا، بعض وہ خون ہے جو گوشت کے اندر بھی جذب ہوتی ہے اور بعض اعضاء پہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہا۔ اور دم مسفوح جو رگوں سے نکلنے والا خون ہے، اس کو حرام کہا۔ رہ گیا خنزیر۔ خنزیر پورا کا پورا نجس ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، جو خنزیر سے کئی مرتبے بڑھ کے حرام ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے غیر اللہ کے نام کی قربانی، اور غیر کے نام کا تقرب، اور غیر اللہ کے نام کا قرب، اور اسی لیے لام تقرب کا ذکر کیا لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کا جانور، اس پر آپ لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھیں۔ جس طرح خنزیر پر بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہوتا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز اور قربانی کا جانور بھی وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ 4 مقام قرآن مقدس کے اس انداز میں آئے، لیکن اس کے علاوہ کئی عنوان دیے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ ہر روز ہزاروں لاکھوں جانور لوگ ذبح کرتی ہیں، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کی تکبیر سے ہی ذبح ہوتی ہیں، لیکن ان کا یہ مقام نہیں۔ اور یہ جو قربانی ہے، اس کے ایک ایک بال کے عوض نیکی مل رہی ہے، حتیٰ کہ اس کا چارہ، اس کو چلانا، اور پھر اس جانور کو اللہ نے شاعر اللہ کا درجہ دے دیا، اپنی توحید کی علامتوں کا درجہ دے دیا، اس پر بہت ساری پابندیاں عائد کر دی۔
تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو اصل بات یہ بتانا چاہتا تھا یہ سب سے بڑے شرک کی تردید اور سب سے بڑا توحید کا مظہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں قربانی کا مسئلہ آیا تو اس کے آگے پیچھے خالص توحید کا مسئلہ آیا۔ قربانی کے عنوان سے شروع میں بھی فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی جگہ یا قربانی مقرر کی لِيَذْكُرُوا اسم اللہ۔ یہ ہے اصل جو مقصودی جملہ ہے، ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی، کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسم اللہ، تاکہ وہ صرف اللہ کا نام ذکر کرے، اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام کی قربانیاں نہ دے، نظر نیازیں نہ دے، صرف اللہ کے نام کی نذور اور قربانیاں وہ پیش کریں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے ان کو ڈنگر دیے، جانور دیے، مویشی، ان پر صرف اللہ کا نام ذکر کریں، اللہ کے نام زد بھی کریں اور بوقت ذبح بھی اللہ کا نام ان پہ ذکر کریں، کسی غیر کے نام زدگی بھی نہ کریں۔ آپ اندازہ کر لیں، دونوں شرطیں ہیں کہ غیر اللہ کے تقرب بھی نہ ہو اور غیر اللہ کا نام بھی نہ ہو۔ اس کائنات میں سب سے افضل شخصیت ہستی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو افضل الانبیاء ہیں، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پوری کائنات سے آپ کا شان اور مقام بلند و بالا ہے۔ لیکن آپ اتنی توجہ فرما لیں اور اسی سے اندازہ کر لیں کہ ایک آدمی جانور اب ذبح کرنے لگے اور بڑے محبت اور بڑے عشق میں کہتا بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور جانور پر بوقت ذبح کہتا ہے یا رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اور جانور ذبح کر دیا اور کہتا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یا رسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ پوری دنیا کے مفتیوں سے جا کے مسئلہ پوچھو، صرف میری بات نہیں، پوری دنیا کے مفتی وہ سب کہیں گے کہ جانور حرام ہو گئی ہے۔ اور جتنا بڑا قبر پرست مفتی ہے اس سے بھی پوچھ لو، اکابر پرست سے بھی پوچھ لو، وہ کہے گا جانور حرام ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ کیوں حرام ہوا ہے؟ اس نے نام کس کا لیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ بوقت ذبح یا رسول اللہ کہا، محمد الرسول اللہ کہا تو جانور حلال تھا، حرام کیوں ہوا؟ حالانکہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احکام الہی کے نمائندہ اور ترجمان ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے ہمیں حلال حرام کا پتہ چلا، آپ ہی پر قرآن نازل ہوا، آپ ہی نے دین کو پیش کیا، آپ ہی پر وحی آئی، آپ ہی خاتم الانبیاء، آپ ہی رحمت للعالمین، آپ ہی شفیع اعظم، شفیع المذنبین ہیں۔ لیکن سوال ہے، پوری دنیا کے مفتیوں سے پوچھ لو کہ جانور ذبح کرتے وقت ایک آدمی یا رسول اللہ، محمد الرسول اللہ کہہ دے، وہ جانور حرام ہوگا اور خنزیر سے بھی بڑھ کے حرام ہوگا۔ پوچھو مفتیوں سے۔ ہمیں تو ویسے کہتے ہیں سخت ہے، لہجہ بڑا سخت ہے، لہجہ تھوڑا زنانیاں والا ہو تو وہ نرم ہے، یہ سخت ہے، مردوں والا لہجہ سخت ہے، انداز ٹھیک نہیں کہ ہمارا انداز ٹھیک نہیں اور تمہارا دماغ ٹھیک نہیں، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں، اندر پلیتی موجود ہے۔ خیر،
इसी तरह अगर दिल में ज़बा के वक्त अल्लाह अकबर कहा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, लेकिन दिल में मोहम्मद मुस्तफा के नाम की नजर मानी, मन्नत मानी कि ये जानवर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की नजर और मन्नत है, इस नजरो मन्नत आपकी माने और ज़बा के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहे। खातमुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, शेखुल हिंद, हजरत बड़े बड़े सारे अकाबिरीन, उन्होंने जहां तक लिखा कि ये ज़बा करने वाला मुर्तद है, निकाह खत्म। मुर्तद का माना ना समझ आए, निकाह खत्म। और इस्लामी हुकूमत हो तो अमीरुल मोमिनीन पर इसका कत्ल करना वाजिब है। नेशापुरी में है, फरमाया मन ज़बा ले गैरिल्लाह सारा मुर्तद्दन व ज़बीयतहु ज़बीयतु मुर्तद, जो गैरुल्लाह की नजरों नियाज के लिए जानवर ज़बा करे वो आदमी मुर्तद हो जाता है। अगर पहले मुसलमान था तो अब वो मुर्तद है, अगर पहले मुसलमान नहीं तो फिर तो बेफिक्री है, वैसे ही काफिर है तो कुफर पर कुफर है। लो अन्ना मुस्लिमन ज़बह ले गैरिल्लाह, अगर हो मुसलमान और फिर किसी नबी वली के नाम पर ज़बह करता है तो फरमाया वो मुर्तद हो जाएगा और उसकी ज़बिया भी हराम होगी, वो जानवर भी हराम होगा। तो खैर, ये पहली बात मैं समझा रहा था कि कुर्बानी को अल्लाह ने ये फजीलत क्यों दी है, क्यों अजमत दी है कि ये है तौहीद का मजहर। इसलिए फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। फरमाया मेरे पैगंबर ऐलान करो अपने अकीदे का, अपने मजहब का। वो क्या अकीदा और क्या मजहब है? इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, सलात नमाज, अफाले सलात, सोरो पुकार, लफ्ज सलात का जिक्र किया, मुराद अफआले सलात है, यानी मेरी सोरो पुकार। सलात का माना दुआ पुकार भी है, सोरो पुकार। और नूसों की मेरी कुर्बानी, महयाजा मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, सब की सब लिल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है जो सारी जहान का दाता और परवरदिगार है, और मुझे इसका हुक्म दिया गया है व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं अव्वल नंबर का फरमाबरदार हूं, पहले नंबर का फरमाबरदार हूं और सबसे बड़ा फरमाबरदार हूं। यहां पैगंबर के अकीदे को बयान किया गया इसी नुक्ते के पेश नजर कि नजर नियाज, मन्नत मनोती, कुर्बानियां ये किसके नाम की है? ये सिर्फ अल्लाह के नाम की है, किसी पीर फकीर जिंदा मुर्दा के नाम की नहीं है। ये वो है शायर तौहीद, शायर इस्लाम, मजहर तौहीद, मजहर इस्लाम। इसीलिए ये पहली चीज है कि इस नीयत से जानवर ज़बह करो कि जानवरों को पैदा करने वाला अल्लाह। आज हम अल्लाह के नाम और उसके तकर्रुब पे जानवर ज़बह कर रहे हैं, मुशरिक गैर के नाम पे करता है, उसकी खुशनुदी के लिए, तकर्रुब के लिए, और मुवाहिद सिर्फ अल्लाह के नाम पे करता है। यही वजह है कि कुर्बानी उसी आदमी की है जिसका अकीदा तौहीद वाला है, और जिसका अकीदा तौहीद नहीं, थोड़ा सा शिर्क भी आ गया, वो जानवर ज़बह करने की कोशिश ही न करे, क्योंकि उसकी कुर्बानी क्या, कुर्बानी उसके लिए बायस लानत है, बायस सवाब कतअन नहीं। दूसरा मसला है, यहां जिक्र किया
اب یہاں جو میں پیش کر رہا تھا وقت ختم ہوا ہے، اس لیے مختصر کرتا ہوں، چند مسئلے سنو۔ یہاں اسی آیت میں آگے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، قربانی کے مقام پر لوگوں تمہارا قربانیوں کے لائق ایک ہی ہے، جس کے نام پہ قربانی ہے تقرب، وہ صرف ایک ہے، الہ پکارے سننے والا اور حاجتیں پوری کرنے والا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے منقاد بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ دوسرا مسئلہ ذکر کیا کہ قربانی میں اخلاص سے نیت ہو، عقیدہ توحید، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا، کیونکہ قربانی نام گوشت کا نہیں ہے، قربانی نام ہے اراقۃ الدم کا۔ اراقۃ الدم کا معنی ہوتا ہے خون بہانا، یہ جب خون بہہ جاتا ہے قربانی ہو جاتی ہے، یہ وہ تقرب ہے، جب چھری چلتی ہے قربانی ہو گئی۔ اس لیے گوشت کا نام قربانی نہیں ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا نہ گوشت ان قربانی کے جانوروں کے اور نہ خون پہنچتے ہیں، بلکہ اس کو پہنچتا ہے التقوی، التقوی وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس تقوی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہے خالص توحید کا عقیدہ، اور دوسرا تقوی سے مراد ہے خالص نیت، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ آج لوگ قربانیاں کرتے ہیں، کل بھی نیٹ پہ ایک آدمی نے دیا ہوا تھا 2 کروڑ کی قربانی، لیکن یاد رکھ لو کہ اگر قربانی سے مقصود ریاکاری ہے، لوگوں کو بتانا ہے یا اس کی نشر و اشاعت ہے، تو وہ قربانی اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوتی، چاہے جتنی 2 کروڑ نہیں 2 ارب کی کر لو، اللہ کے ہاں قربانی قبول ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لو، جانور بڑے چھوٹے کا بھی کوئی امتیاز نہیں، چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، شرائط کے مطابق ہو، تو وہ اصل جو دار و مدار ہے وہ دل کا تقوی ہے، اللہ کی رضا۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی یہ ذریعہ قبولیت ہے۔ اس لیے ریاکاری نہیں، گوشت مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، بلکہ قربانی سے مقصود ہو کہ یہ توحید کا اظہار، کہ یہ صرف اللہ ہی ہے جس کے نام پہ خون بہایا جا سکتا ہے اور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا مقاصد قربانی، یا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قربانی کا مسئلہ سورہ حج میں بیان کیا، اسی کے ساتھ جہاد کا مسئلہ ذکر کیا کہ قربانی صرف ڈنگروں کی نہیں، قربانی کے مسائل بیان کر کے اسی اگلی آیت میں اللہ نے جہاد کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ٹریننگ ہے تمہاری، جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنا یہ بھی قربانی ہے، اور ایک وہ قربانی ہے اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ پیش کر دینا، جہاد میں جان کی قربانی ہے اور جہاں مال کی قربانی ہے۔ اور اس وقت امت کو سب سے بڑا جہاد کی ضرورت ہے، اور جہاد کے ذہن کی ضرورت ہے، جہادی جذبے کی ضرورت ہے، ورنہ پوری دنیا کا طاغوت، پوری دنیا کا شیطنت، دجالی نظام یہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور مسلمان خواب غفلت میں ہیں۔ تو آج کی قربانی کے سبق میں اس چیز کو بھی ملحوظ رکھ لو
کہ اصل یہ بھی قربانی ہے لیکن یہ تمہید ہے. اصل قربانی اپنی جان کی قربانی ہے اور وہ ہے اللہ کی توحید کی اقامت کے لیے، اقامت توحید، اعلاء کلمت توحید کے لیے اپنی جان، مال، گھر سب کچھ قربان کرنا اور دجالی نظام اور جمہوری مغربی نظام اور طاغوتی نظام کا مقابلہ کرنا، یہ ہے قربانی کا مقصد. اور آخری نتیجہ تمہید یہاں سے شروع ہوئی، جانوروں سے بھی ٹریننگ کرو، مقصد اللہ کی رضا ہے. اور آگے جہاد کا مضمون ذکر کیا اور شبہوں کا ازالہ بھی کر دیا کہ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، مقابل ہمارے وہ بڑے بڑے مادی قوتوں والے. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں کہ ان اللہ لقوی عزیز، تم کمزور ہو تو اللہ تو کمزور نہیں، وہ تو کبھی عزیز ہے. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ پوری دنیا کے سپر طاقتیں کٹھی ہو کر افغانستان میں 20 سال تک انہوں نے جلغار کی ہے. 20 سال تک پوری دنیا کی مادیت، دجالی نظام، طاغوتی اور پوری دنیا کے اصلی دہشت گرد وہ کٹھے ہوئے اور لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگین کیے اور پورے افغانستان پہ بمبوں کی بارشیں ہوتی رہی، میزائلوں کی بارشیں ہوتی رہی. ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب وہاں اسلامی نظام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اور سلطنت اسلامیہ کا تصور دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا. دنیا یہ سمجھ رہی تھی. آج 20 سال ہو گئے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہمیں یاد ہے جب امریکہ آیا تھا، نیٹو افواج آئی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے آج وہی طالبان ہیں اور وہی افغانستان ہے اور وہی امارت اسلامیہ کا دعویٰ اور وہی نعرہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مواحدین کو یہ ہمت دے کہ امارت اسلامیہ کا پھر قیام ہو اور توحید و سنت کے نظام پہ قیام ہو، اس میں شرک اور بدعت کی آمیزش نہ ہو، کیونکہ اللہ کی نصرت آتی ہے توحید اور سنت کی اقامت پر. جہاں شرک اور بدعت ڈیرے لگا لے پھر وہ اللہ کی نصرت نہیں ہوتی، وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ استدراج ہوتا ہے، وہ دین کی اقامت نہیں ہوتی، وہ دھوکہ ہوتا ہے. تو بہرحال جہاد وہ چیز ہے کہ آج 20 سال تک دنیا نے کوششیں کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی، لیکن وہی داڑھی پگڑی والے آج بھی میدان میں ہیں اور علاقوں کے علاقے فتح کر رہے ہیں. یہ ہے اصل جہاد کی برکات. تو جہاد کی کرامات ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے حکمران اس طرف تو متوجہ ہی نہیں، جہاد کی طرف ہے ہی نہیں. حالانکہ جہادی ذہن کسی ایک ملک کے حکمران کا بھی بن جائے پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. اور سب سے بڑی قربانی کی ضرورت ہے اس استحصالی نظام کا خاتمہ، جاگیردارانہ نظام، طاغوتی نظام اور دجالی نظام کا خاتمہ جب تک نہیں ہوتا اور اقامت توحید اور دین محمدی کا غلبہ جب تک نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مسلمان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. مقصد تب حاصل ہوگا ہر طاغوت، ہر دجال وہ دب جائے اور دین محمدی اور قانون محمدی سب پہ غالب نظر آنے لگے اور یکون الدین کلہ للہ. یہ تب ہوگا، صرف بیانوں سے بھی کچھ نہیں اور سوچنے سے بھی کچھ نہیں، ہاتھ سے یہ جہاد کرنا ہوگا. بہرحال قربانی ایک تمہید ہے جہاد کی اور اصل ٹریننگ جہاد کی ہے جو مقصد ہے. اور جہاد ہے دجال کے خلاف، طاغوت کے خلاف، استحصالی اور ظلم و جبر کے قانون کے خلاف، عدل و انصاف کے قیام کے لیے. اور عدل و انصاف کا قیام اس کا ضامن صرف اور صرف
اسلام اور دین محمدی ہے. اس کے علاوہ کوئی نظام دنیا میں ایسا نہیں جو عدل و انصاف کو قائم کر سکے. اور عدل و انصاف کے نام لینے والے بڑے ہیں لیکن وہ ظلم اور بربریت کو عدل و انصاف کے عنوان پہ پیش کر رہے ہیں. حقیقت میں ان کے سارے نظام ظلم پہ مبنی ہیں. صرف اسلام کا نظام انصاف اور عدل ہے. تو بہرحال نیت کی تصحیح کے ساتھ ان نتائج پہ بھی توجہ کرنی چاہیے. چوتھے نمبر پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس قربانی میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ فضیلت دی اور ان کو انعام دیا. بھائی چھوڑ دو، آج عید ہے، ان سے کچھ نہ لو، کچھ بھی نہ لو. ہاں بھائی، تو وہ چیز ہے کہ اس امت کے خصائص میں سے ہے کہ قربانی اللہ کے نام کی اور گوشت خود کھاؤ. یہ بھی آپ اندازہ کر لیں، گوشت خود کھائیں. حدیث میں ہے کہ یہ جو دن ہے تم اللہ کے مہمان ہو اور اللہ کے نام پر جانور دیا، اب اسی کا تم نے گوشت کھانا ہے. اور اس کو پیغمبر کریم نے فرمایا یہ ضیافت ہے، مہمان ہو اللہ تعالیٰ کے. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی والے دن کھانے کی ابتدا اسی گوشت سے کرو. اور یہ اس امت کے خصائص میں سے ہے. پہلے قربانی کھانے کی اجازت نہیں تھی. یہ امت کے خصائص میں سے ہے کہ قربانی اللہ کے نام کی، گوشت خود کھاؤ. اچھا، پھر یہ بھی ہے 9 ہجری کو نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زائد کوئی آدمی گوشت نہیں رکھ سکتا. یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بعض غیر مقلدین بیچارے جن کو حدیث کا پتہ نہیں، نام والے حدیث رکھا ہوا ہے اور حدیث کو جانتے ہی نہیں، تو انہوں نے یہ روایتیں دیکھ لی، مسلم میں آ گئی، فلاں میں آ گئی. بھائی اس کی وجہ تھی باہر سے مہمان بہت آئے تھے، بہت سارے مجاہدین کی واپسی ہوئی، وفد آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہنگامی حکم دیا ان کی خاطر تواضع کے لیے. 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا جو رکھو جو کھاؤ. عام طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 3 حصے کیے جاتے ہیں وہ بھی مستحب ہے، کرو تو بہتر ہے. اگر وہ بھی نہ کرو، پورا گوشت خود کھا جاؤ تب بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. تو کرو بہتر ہے غریب غربا کو، لیکن بدتیوں کو مت دو. غریب غربا واحدین ہوں ان کو دو، اہل بدعت کو دینے کی ضرورت نہیں. اس کو گوشت کھلاؤ، اس سے بہتر ہے کسی کتے کے آگے ڈال دو. بدعتی کتے سے بھی بدتر ہے اور مشرک کتے سے بھی پلیت ہے، خنزیر سے بھی پلیت ہے. اس لیے یہ جو خالص توحید کا مظہر قربانی ہے یہ کسی بدعتی مشرک کو دینے کی اجازت نہیں. ہاں یہودی نصرانی ہوتا تو وہ لے لیتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو بدعتی اور مشرک ہے یہ اشد من الجہود والنصارى ہے. احکام کے اعتبار سے یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے اور ہندوؤں اور سکھوں سے بھی بدتر ہے. اس کے احکام سخت ہیں. یہودی ہے، بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں، اگر عربی نہیں ہے تو عیادت کر سکتے ہیں. لیکن بدعتی ملا پیر بیمار ہو جائے آپ عیادت نہیں کر سکتے. خیر یہ ایک لمبا مضمون ہے، وقت ویسے ختم ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گوشت کھا سکتے ہو، خود کھاؤ، اپنے موحدین ساتھیوں کو کھلاؤ اور بدعتیوں سے بچاؤ، مشرکوں سے بچاؤ. موحدین کھائیں قربانی کا گوشت، مشرک کا حق ہی نہیں اللہ کے نام کی قربانی والا گوشت کھانے کا. وہ جائے 11ویں کھائے، 12ویں کھائے، اور بدعتی کا حق ہی نہیں وہ کل 40ویں پہ ٹرکائے. اور وہ بڑی 11ویں تے چھوٹی 11ویں تے بڑی جمعرات تے چھوٹی جمعرات تے چھٹی تے فلانی، اس نے تو ہر روز قربانیاں بنا رکھی ہیں. یہ جو قربانی ہے
یہ خالص موحدین کے لیے ہے، اس لیے خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ ذبح کرنے والا موحد ہو، مشرک نہ ہو ذبح کرنے والا، بدعتی نہ ہو۔ آج کسائی آئیں گے، آپ بھی کہو گے جی آ جاؤ، لیکن ذبح خود کرنا ہے جانور، یا کسی موحد آدمی سے ذبح کروانا ہے۔ اور قربانی کے حصوں کو بھی جائزہ لے لینا، نیت کا بھی، تو حصوں میں بھی کوئی مشرک بدعتی شریک نہ ہو۔ اور مشرک بدعتی کے سینگ نہیں ہوتے، جو عادتاً مردوں کے سننے کا قائل ہے للہوڑ، یہاں سے شرک شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے جتنے ہیں وہ سارے اس کی لین میں ہیں، اور شرک کی ابتدا ہوتی ہے ما فوق الاسباب غیر اللہ کے سماع کا عقیدہ، یہاں سے شرک شروع ہوا۔ اس لیے جو بھی کسی نبی ولی کے موت کے بعد ما فوق الاسباب سماع کا قائل ہے وہ پکا مشرک ہے۔ اور اس کے بعد پکار، استشفاء، حاضر ناظر، علم غیب، نفع نقصان، تصرف ما فوق الاسباب، یہ بعد کے درجے ہیں۔ شرک کی تمہید یہاں سے شروع ہوتی ہے، غیر اللہ کے سماع ما فوق الاسباب کا عقیدہ۔ تو بہرحال حصوں کا بھی جائزہ لے لینا۔ تو آج بارش آ گئی تھی اس لیے چند منٹ لیٹ ہو گیا، اب صفیں درست کر لیں، عید پڑھتے ہیں۔